إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير للہ ما فی السماوات وما فی الارض آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالی کا ہی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ پھر جسے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ذوالجلال ہر چیز پر خوب قادر ہے بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کریمہ ہیں ان میں اللہ ذوالجلال اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے کیونکہ ان سب کو اللہ ذوالجلال نے ہی پیدا کیا اور اس کے دینی اور دنیاوی فوائد کا بھی بندوبست کیا چنانچہ وہ سب اللہ ذوالجلال کی ملکیت ہیں اور ہم سب اس کے غلام ہیں اور نہ اپنی ذات میں ہم نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نقصان کا نہ ہی موت اور زندگی اور نہ ہی مر کر جینا یہ ساری چیزیں اللہ ذوالجلال کے ہاتھ قبضہ قدرت میں ہیں وہ اپنی حکمت
اپنے عدل اور احسان کے مطابق جیسے اللہ ذوالجلال چاہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال میں تصرف کرتا ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان کے درمیان اور زمین و آسمان کے اندر ہر چیز کا مالک اور بادشاہ اللہ ذوالجلال ہے۔ اسے ہر چیز کی اطلاع ہے، اس سے نہ کوئی چیز مخفی ہے، نہ ظاہر نہ باطن، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ ذوالجلال سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے خبر دی ہے کہ بندوں کے افعال جس کو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے، اللہ ذوالجلال ان سب کا محاسبہ کرے گا۔ فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر وہ بات تم اپنے سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ ذوالجلال سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یعلم السر و اخفا، وہ تو چھپے ہوئے بھید اور نہایت ہی پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں صحابہ کرام پر، یہ آیتیں بڑی ہی گراں گزریں، بڑی ہی مشکل گزریں، چنانچہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ ذوالجلال نے ہمیں نماز، روزے، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا ذکر کا حکم دیا ہے جن کی ہم میں طاقت ہے، لیکن اس بات کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہمارے جو دل کے احوال ہیں، دل میں بعض اوقات ایسے غلط خیالات بھی آ جاتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم سے اس کا بھی حساب لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم، کیا تم بھی اسی طرح کہنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے جن کو دو کتابیں دی گئیں، یہودی اور عیسائی، انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم اس طرح کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ میرے بھائیو دوستو، جب صحابہ کرام نے یہ بات کہی، یہ اس بات کا اعتراف کیا، سمعنا و اطعنا غفرانک، اے اللہ ہم نے تیرے حکموں کو سن لیا اور اس کو قبول کیا، ہم تو اسے بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی، اللہ ذوالجلال نے آیتیں نازل فرما دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنین بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم عرض کرتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے تیرے حکموں کو سن لیا اور اطاعت کی، قبول کیا۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس طرح کہا تو اللہ ذوالجلال نے پہلی آیت کو کہ تمہارے دلوں میں بھی جو چیزیں ہیں اللہ اس کا بھی حساب لے گا، اللہ ذوالجلال نے اس آیت کو منسوخ کر کے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ ذوالجلال تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرو گے اس کا فائدہ ملے گا،
برے کام کرو گے اس کا نقصان پہنچے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم میں بھول چوک ہو گئی تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ جب صحابہ کرام نے یہ کہا اللہ ذوالجلال کی طرف سے بھی ہوا یہ بات آئی کہ میرے بندو جو تم نے مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدث به انفسها ما لم تعلم او تتکلم، اللہ ذوالجلال نے میری امت کے دلوں میں آنے والے تمام خیالات کو معاف کر دیا ہے مگر جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں اور اس کے بارے میں گفتگو نہ کریں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اذا ہمہ عبدی بسیئات فلا تکتبوها علیہ، اگر میرا بندہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو تم مت لکھا کرو، اور اگر وہ گناہ کر لے تو پھر ایک ہی گناہ لکھا کرو، اور اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر لے ارادے سے ہی ایک نیکی لکھ لیا کرو، اور جب وہ نیکی کر لے فرمایا فاکتبوها 10، تو تم 10 نیکیاں لکھ لیا کرو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اس امت کے لیے اللہ ذوالجلال نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے دل میں ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ہمارے لیے سخت مشکل ہے کہ ہم اس کو اپنی زبانوں پر لگائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا صریح الایمان، فرمایا یہ تو کھلا ایمان ہے کہ انسان کے دل میں کوئی ایسی باتیں آئیں پھر انسان اللہ ذوالجلال سے توبہ استغفار کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال مومن کو اپنے قریب کر لے گا حتیٰ کہ اپنے بازو کے پر اس پر رکھ لے گا، پھر اللہ ذوالجلال اس کو اس کے گناہ بتلائیں گے، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، بندہ اقرار کرتا چلا جائے گا، پھر جہاں تک اللہ ذوالجلال پوچھیں گے، پھر اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اے میرے بندے دنیا میں بھی رہتے ہوئے میں نے تیرے گناہوں پر ستر پوشی کی، میں نے تیرے گناہوں کو چھپایا، لہذا آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر اس کا صحیفہ حسنات یا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ یہ تو مومن کا حال ہے، لیکن جو کافر اور منافق ہیں ان کو سب کے سامنے اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، سن لو آج ظالموں پر لعنت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں ان کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیاتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، فرمایا جو بندہ رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھ لیں یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال کافی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا اور اللہ ذوالجلال کی بندہ حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو 7ویں آسمان پر اللہ ذوالجلال نے آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ معراج عطا فرمایا گیا۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز کہ آپ کی امت میں جو شخص بھی شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو بھی اللہ ذوالجلال معاف کر دیں گے۔ اسی طرح اور بھی
اس کے بارے میں فضیلتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا کہ ایک فرشتہ آج آیا ہے، اس سے پہلے کبھی وہ زمین پر نہیں آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور عرض کیا اور خوشخبری دی، اور آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ آیتیں ہیں، ان کے بڑے ہی فضائل ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان آیتوں کو رات کو پڑھنے اور ان آیتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فرمایا اور مومن بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اور کیا اللہ سے عرض کرتے ہیں، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے رب کریم ہم نے تیرے حکموں کو سن لیا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ان 2 حرفوں میں ہے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کا معنی اور مفہوم سمجھیں۔ سمعنا، یا اللہ ہم نے تیرے حکموں کو سن لیا جو تو نے اپنے قرآن کریم میں اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں دیے، اللہ ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی۔ میرے بھائیو دوستو، ایمان بالغیب کے 6 اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ ذوالجلال نے 4 ایمان کے اجزاء کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان، اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان، یہ ارکان ایمان ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، ہم ان ایمان ارکان کو اپنے احساس سے اور ہم ان کا ادراک حواس 5 سے نہیں کر سکتے، لیکن اس میں اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول تو نظر آتے ہیں، لیکن انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر تصدیق کرتا ہے اور یقین کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ان باتوں پر ایمان لانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارکان ایمان پر ایمان لانا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ورنہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پھر رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانا، اور میرے بھائیو اللہ ذوالجلال نے پہلی امتوں کو کتابیں عطا فرمائیں، تورات دی، زبور دی، انجیل دی اور دیگر کتابیں دی، لیکن لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ پھر اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہیں اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ذوالجلال نے خود ہی لیا۔ لہذا ہم سب پر فرض بنتا ہے کہ ہم پہلی کتابوں پر اس طرح ایمان لائیں کہ وہ منزل من اللہ ہیں، ان کی جو باتیں
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہیں وہ درست ہیں، لیکن جو باتیں اس کے خلاف ہیں جو لوگوں نے ان میں تحریف کر دی. اسی طرح لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. جس طرح تمام مسلمان ہونے میں تو برابر ہیں، اس طرح تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل ہیں، لہذا تمام اللہ کے نبی ہیں. یہودیوں کی طرح ہمارا یہ حال نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اور عیسائی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، یہودی حضرت عیسیٰ کا بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں. مگر مسلمان تمام انبیاء کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کوئی شخص یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں. فرمایا جس نے بھی کہا اس نے جھوٹ بولا. اور میرے بھائیو، جس طرح اللہ ذوالجلال نے مختلف لوگوں میں ان کے مناقب کے لحاظ سے، ان کے فضائل کے لحاظ سے فرق رکھا ہے، کوئی عادل ہے، کوئی نیک ہے، کوئی صالح ہے، اور اسی طرح کوئی مشرک ہے، کوئی موحد ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی نیک بندہ ہے. اسی طرح مسلمان ہونے میں تو سب ہی برابر ہیں. انبیاء کرام میں بھی اللہ ذوالجلال نے فرق رکھا ہے، ان کے مناقب کے لحاظ سے، ان کے مراتب کے لحاظ سے. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا ہم نے انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ہمارا ایمان ہے تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مقام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور کسی ایک نبی کا انکار کرنا تمام انبیاء کے انکار کے مترادف ہے. فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے تیرے حکموں کو سن لیا اور اطاعت کی، کیونکہ بندے سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. لہذا بندہ اللہ ذوالجلال سے عرض کرتا ہے غفرانک، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم تو اسے بخشش طلب کرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا اللہ ذوالجلال کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اگر بندے نے نیک کام کیا ہے تو اسے اجر ملے گا، اور برا کام کیا ہے تو اس کا بھی وبال اس پر ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب کریم، فرمایا اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کو خود ہی یہ طریقہ بتلا دیا کہ تم مجھ سے اس طرح دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. کیسے مانگو؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ اگر ہم میں بھول ہو جائے تو ہم پر گرفت نہ کرنا، اور بھول چوک ہو جائے تو گرفت نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب کریم ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جس طرح پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا، اور وہ بوجھ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. رب کریم ربنا فاغفر لنا واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرمانا. واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. انت مولانا، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرمایا اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال نے کتنی آسانیاں فرما دی. بعض اوقات اللہ ذوالجلال انسان کی حالت کے مطابق اس سے کوئی عمل نہیں ہو سکتا، جیسے کہ روز و رمضان میں انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، مسافر ہے، اللہ ذوالجلال نے آسانی عطا فرما دی. فرمایا وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے،
کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ میرے بھائیو دین مشکل نہیں ہے، دین بالکل آسان ہے، اور لیکن پھر بھی اللہ ذوالجلال نے انسان کو بڑی سہولتیں عطا فرمائی اور یہ دین آسان ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، انسان کو ہر وہی نیکی ملے گی جو اس نے کمائی ہے اور اس کے ذمے وہی گناہ ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے اگر کسی نے کوئی گناہ کیا دوسرے پر اس کا بوجھ نہیں لادا جائے گا، اور انسان چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا اللہ ذوالجلال اسے اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو حلال کمائی کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا بھی صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے مومنوں سے انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، خطا ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے خود ہی دعا سکھلائی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب کریم اگر ہم بھول گئے خطا ہو گئی اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ اس طرح کے گناہ انسان سے اگر بھول کر ہو جائیں یا پھر تو اللہ ذوالجلال اس کو معاف کر دے گا۔ فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، رب کریم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس طرح پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا، جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر بوجھ ڈالا گیا تھا کہ ان کی اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا، اگر کوئی کسی کو، جیسا کہ یہودیوں نے جب بچڑے کی پرست شروع کر دی تو جب تک وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے تھے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا مگر اس امت پر اللہ ذوالجلال نے حلال قرار دیا۔ اسی طرح ان پر زکوٰۃ چوتھائی حصہ تھی، ہمارے اوپر 2.5% ہے۔ پہلے لوگوں میں اگر کسی کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو حکم دیا جاتا کہ اتنا کپڑا کاٹ دو، مگر اس امت پہ تخفیف کر دی کہ اس کو صرف دھونے سے ہی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ ربنا ولا واعف عنا واغفر لنا، اللہ ہم کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، درگزر فرما، کیونکہ جس گناہ کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے بندہ اللہ سے معافی مانگے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے انسان کو چاہیے وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنا معاملہ صاف کر لے، ورنہ قیامت کے دن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ تو اللہ چاہے تو معاف کر دیں۔ فرمایا انت مولانا، اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا اور تیری توفیق کے بغیر اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیری طرف سے ہر قسم کی نعمتیں ہمیں مسلسل مل رہی ہیں، اور تو نے سب سے بڑا ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تو ہمارا مالک ہے ہم اور تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ میرے بھائیو دوستو، ان آیتوں کو ہمیشہ ہم انسان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ ذوالجلال کو یاد کر کے اللہ ذوالجلال سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
میرے بھائیوں دوستو، حضرت معاذ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس صورت کے آخر میں فانصرنا علی القوم الکافرین کہتے تو آمین کہتے، رب کریم ہماری دعا کو قبول فرما۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، آپ نے فرمایا جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لے کفاتا ہو، پوری رات اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے لیے کفایت کی جاتی ہے، یہ ہر شر سے بچنے کے لیے انسان کے لیے کافی ہے، شیطان اور دیگر آفتوں سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ رات کو یہ پڑھ لے، اگر وہ تہجد کے وقت نہیں اٹھا، اللہ اس کو تہجد کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ ہر وقت انسان کو اللہ ذوالجلال سے معافی ہی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ گناہ گار ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال سے معافی طلب کرتا ہوں، توبہ طلب کرتا ہوں، حالانکہ ان کے تو گناہ تھے نہیں اور ہم گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت اللہ ذوالجلال سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب بندہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ ذوالجلال بندے کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور آئندہ اگر بندے سے کچھ گناہ ہونے والے ہیں اس سے بھی اللہ ذوالجلال بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ بھائیو، جس طرح آپ کو علم ہے کہ آئندہ جمعے کو ہمارا برقع جہرہ کے صحرا میں ایک دینی اور تفریحی پروگرام ہے، جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے محترم ڈاکٹر حافظ اسحاق صاحب نے آپ کی توجہ دلائی تھی، تو انشاءاللہ وہ پروگرام آئندہ جمعے کو ہوگا۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی وہاں لائیں، تاکہ وہ دروس بھی سنیں، خطبہ جمعہ بھی سنیں، اور دیگر بھی کوئی پروگرام ہے اور کھیلیں وغیرہ بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ موقع ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف اور دین کے کاموں کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ رب کریم ہمیں اب ایسی صحت عطا فرما کہ ہم تیرے حکموں پر چلنے والے بن جائیں، اللہ تیرے حکموں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ ہمارے عزیز ڈاکٹر الیاس صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کے مالوں جان عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ اللہ ان کو نیست و نابود فرما، جو تیرے بندوں کو قتل کرتے ہیں، تیرے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ رب اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم